نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام کتاب فطرت کے سروق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش استی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عجب نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، یہ محفل و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ جناب صدر مجلس، جج صاحبان اور سامعین گرامی قدر، آج مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، آج کی اس پروقار اور بارونق محفل کو دیکھ کر میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ یہ لہلہاتی کھیتی، سرسبز گلستان، یہ مہکتے گلاب اور یہ مہکتے عندلیب کس کی مرہون منت ہیں؟ اس باغ اور کھیتی کی تیاری کس شخصیت نے کی؟ حالانکہ 1400 سال پہلے انسانیت کا گلستان بالکل ویران اور اجڑا نظر آتا ہے، جہاں نہ کوئی کھلی کھلتی ہے، نہ کوئی بلبل چہکتی ہے۔ یہ عظیم کارنامہ کس کا ہے؟ یہ عظیم انقلاب کس ذات کا ہے؟ وہ باغ با محبوب کل، دانائے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، جس کی بعثت سے انسانیت میں جان آ گئی اور اس کی روح نکھرنے لگی۔ خود چور و جفا کی تاریک میں بھٹکنے والی انسانیت مہر وفا اور ہدایت کی دیا اور دیپ جلانے لگی۔ شاعر انسانیت پر ترس کھاتے ہو یوں گویا ہوتا ہے، درخشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو زندہ کر دیا، آنکھ کو بینا کر دیا۔ خود جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سامعین محترم، اس مضمون کو اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین، خالق انسانیت کا عالم، انسانیت کے نام و محسن، انسانیت کو بھیجنا، مبعوث کرنا ایک عظیم نعمت ہے، جو مخلوق کو خدائی احکام پڑھ کر سناتے ہیں اور باطن کی گندگی کی صفائی کرتے ہیں اور انہیں حکمت و دانائی کی تعلیمات سے بہرہ مند کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے انسانیت جہنم کی کھائی میں گرنے والی تھی، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور کفر و ضلالت کی وادی میں سرگرداں و پریشان تھی، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد رکھو، جو اس نعمت اور احسان کو بھلا دے گا تو عند اللہ اس کا کوئی عذر قبول نہیں اور کوئی بہانہ منظور نہیں، جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ وَمَنْ يُشَاقِقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اس کی عکاسی شاعر نے یوں کی، در فیض محمد وہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش و دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے، مریضان گناہ کو دو خبر فیض محمد کی، بلا قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے۔ سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت طیبہ انسانیت کے لئے کامل اسوہ حسنہ اور ضابط حیات ہے، ارشاد خداوندی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں رہتا جس میں آپ کی کامل رہنمائی موجود نہ ہو۔ بیت اللہ کے حکام سے لے کر بیت الخلاء کے حکام تک سب کچھ بتا دیا، اس لیے کہ آپ انسانی اخلاق کے درست کی ہی کے لیے مبعوث ہوئے۔ بُعِثْتُ لِأُتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، جس طرح فتح مکہ کے دن اعلان فرمایا، لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء، آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، اور یہی تعلیم اپنی امت کو دیتے ہوئے فرمایا، سِلْ مَنْ قَطَعَكَ، جو تم سے ناتا توڑے اس سے ناتا جوڑو، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، ظالم کو درگزر کرو، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھے محروم رکھے اسے عطا کرو، وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، برائی کا بدلہ نیکی سے دیا کرو۔ غرض یہ کہ آپ کی سیرت کمال و صفات کا مجموعہ ہے، میں کس کس پہلو کو اجاگر کروں؟ آپ کی سیرت و حیات کو اپنانا ہی ذریعہ نجات ہے۔ آج کا مسلمان ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے، حب نبی کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن اس نادان کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا نبی کیا فرما گیا۔ لا یؤمن احدکم، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک وہ اپنی خواہشات والی زندگی چھوڑ کر میری سیرت نہ اپنائے، میری اتباع کے سوا اسے کہیں نجات نہیں۔ لیکن آج اس نبی کی مبارک سنت پامال ہو رہی ہے، گھر گھر سے سنتوں کی جنازے اٹھ رہے ہیں۔ آج کی مسلمان کو نبی کی صورت اچھی نہیں لگتی اور پھر بھی عشق و محبت کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں۔ یہ فلسفہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس موقع پر یہی کہا جا سکتا ہے، تعصی الہ وانت تظہر حبہ وہذا العمری فی الفعال بدیع ان كنت صادقا في قولك لا تعته ان المحب لمن يحب مطيع۔
شاعر کہتا ہے اے مخاطب تو نبی سے محبت کی دعوے کرتا ہے اور اس کے سنت سے کتراتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے تو اپنی محبت میں جھوٹا ہے، تیری محبت جھوٹی ہے، اس لیے کہ عاشق تو معشوق کی ہر ادا پر جان دیتا ہے۔ تیری محبت مجنوں کی مجازی محبت سے بھی گئی گزری ہے، جو لیلا کی در و دیوار چھومتا پھرتا یہ کہتا تھا امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار و ذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیار۔ ایک کافر شاعر نبی کی سیرت پڑھنے کے بعد یوں گویا ہوتا ہے، چہرے کے انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ باران تقدس کی نگی، زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، محمد کی یہ دانت جیسا کہ شیراز و شبنم کے تراشے، جیسے وادی یاقوت کے مہکتے ہوئے ہیرے، محمد کی باتیں جیسا کہ طوبا کی چٹک تو ہی کلیا، محمد کے خطبے جیسا کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، وما علینا الا البلاغ۔